الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کیا تو اس زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا، اللہ نے بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے اس جہان میں جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے انسان کی تخلیق دیگر مخلوقات کے مقابلہ میں بڑے عظیم شرف اور حیثیت و مقام اور مرتبہ کی حامل، یعنی اللہ نے اپنی اس مخلوق کو خاص طور پر پیدا کیا کسی بڑے عظیم مقصد کی خاطر۔ یہ بات ہمیں اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، یہ بالکل قرآن مجید کی ابتدائی صورت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کو جہاں رکھا گیا ہے، اس کی جو حکمتیں نظر آتی ہیں وہ پنہا نہیں ہے، اور اگر آپ اس کے موضوعات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بالکل آغاز میں اس جہان کی ایک صحیح تصویر انسان کے سامنے رکھ دی، ایک ایسا خاکہ پیش کیا ہے جس میں مرکزی کردار تو انسان کو حاصل ہے لیکن دیگر چیزوں کا تذکرہ بھی ضمناً آ گیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس انسان نے یہاں آ کر کیا کرنا ہے اور کیا کرنے سے اس کو کیا کچھ ملے گا، کامیابی کا راہ کون سا ہے اور پھر ناکامی کی صورت میں اسے کہاں جانا ہے۔ یہ ساری تفصیل اللہ رب العزت نے وہ سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں بیان فرما دی، حتیٰ کہ انسانوں کے فکری اعتبار سے جو گروہ سامنے آتے ہیں، مومن ہیں منکر ہیں، ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی مسلمان کافر منافق، سب کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرمایا، اور ساتھ ہی یہ آیت جو ہے یہ دوسرے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے آغاز میں رکوع کے شروع ہی میں بیان فرما دی کہ یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ بھی حضرت انسان کی تشریف، تعظیم اور توقیر تھی کہ میں اس انسان کو خلافت کے منصب پر فائز کرنے والا ہوں۔ اس خلافت کے حوالہ سے ذہن میں کئی طرح کی باتیں آتی ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر جہاں کہیں خلافت کا ذکر آتا ہے وہ بڑے وسیع معنوں میں ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر ایک مثال کے طور پر اللہ نے بھیجا ہے کہ وہ جا کر اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے والا بن کر ایک مثال قائم کرے اور لوگوں کے سامنے نمونہ بنے۔ یہ ہے اصل مقصد، اور اس کی تشریح اور توضیح میں اس کی خاطر اللہ نے اس کو جو لقب عطا کیا ہے وہ یہ کہ یہ انسان نہیں خلیفہ۔ یہ ویسے عجیب بات ہے، ہمارے ہاں جتنی بھی اس طرح کی اصطلاحات ہیں اپنوں نے اور غیروں نے ان کو بگاڑنے میں بڑا کردار ادا کیا۔
ہمارے ہاں یہ خلیفہ کا لفظ بھی اتنا بدنام ہوا ہے کہ جو آدمی کسی قابل نہیں رہتا کہتے ہیں یہ خلیفہ ہو گیا. یہ بے نصیبی ہے یا یہ دین دشمنی. اس کے پس منظر کے اندر کون لوگ کار فرما ہیں تو آپ حضرات اگر غور کریں تو نظر آ جاتے ہیں کہ واقعتاً یہ اس طرح کی باتوں کو اچھال کر اور اہم چیز کو بے توقیر کرنے والے کون لوگ ہیں. اور بالخصوص ایسے معاملات میں جس میں ان کے عقیدہ کے مطابق کچھ ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو یہ اعزاز نہیں ملنا چاہیے تھا. یہ خلافت و امامت کا منصب اور ان کا خلیفہ ہونا ان کو گوارا نہیں ہے. پھر وہ اس طرح کے ایشو کھڑے کرتے رہتے اور یہ باور کرواتے ہیں کہ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ کچھ کر سکے. یہ بڑی بے نصیبی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ قرآن و سنت کی اصطلاح مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کا تعارف اور پہچان، اس کو اس قدر ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے اس کی اصل حیثیت ختم ہو جائے. بہرحال اللہ رب العزت نے یہ منصب عطا کیا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کو جانشین بنانے والا ہوں. جانشین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جانشین ہے پہلے کسی کی جگہ لینے والا، اور لغوی اعتبار سے یہ بات درست بھی ہے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، اور بالخصوص سیاسی اور ریاستی معاملات کے اندر جب کوئی کسی کا نائب بنتا ہے تو کہتے ہیں یہ فلاں کا خلیفہ. یہ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو پہلے بندہ کام کر رہا تھا اب اس کا چارج جو ہے وہ دوسرے کو دے دیا گیا، وہ اس کی سپرویژن کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں یہ اس کا خلیفہ ہے، یہ اس کے بعد آنے والا ہے. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو ہے پھر یہ کس کا خلیفہ ہے؟ یعنی اس سے پہلے کیا چیز تھی کہ جس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر اس کو لا کھڑا کیا گیا؟ یہ جانشین کس کا؟ تو یہ چیزوں کو ایک ہی جگہ پر پرکھنے کی بجائے دیگر جو دلائل ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے، تو پھر اس سے جو ہے وہ سمجھنے میں سہولت اور آسانی رہتی ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ اصولی اور قواعد سے متعلقہ بات تھی جس کو عام کر دیا گیا. وہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا انسان اللہ کا خلیفہ ہے؟ جس طرح کی یہ سمجھا جاتا ہے، یہ مشہور بات ہے، اور اس کی کس حد تک جو ہے وہ توجیہ ہاں میں کی جا سکتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کا خلیفہ. تو اللہ کا خلیفہ اگر اسی معنی میں لیا جائے کہ یہ جانشین ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو اصل تھی وہ چیز ختم ہو گئی. وہ اصل کیا تھا؟ اللہ خود تھا. اللہ کا معطل ہونا، خاتمہ، اس کا نتیجہ انسان کا خلیفہ ہونا ہے اگر اللہ کا خلیفہ کہا جائے. ویسے اگر اس آیت پر غور کیا جائے یہ مفہوم ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بالکل نکرہ اللہ نے بیان فرمایا. یعنی عام کامن نام جسے ہم کہتے ہیں، کسی کی طرف اضافت اور نسبت نہیں، ہم اس کو نسبت دینے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا اللہ خلیفہ بنانے والا ہے، جس کا ترجمہ پھر جانشینی کیا جائے گا، اور پھر یہ معنی لیا جائے گا کہ اگر وہ جانشین ہے تو انسان سے پہلے کیا چیز تھی جس کی جانشینی انسان کو جو ہے وہ عطا کی گئی؟ کچھ نہیں تھا، یہ انسان ہی تھا پہلے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کسی کا جانشین بنانا بھی ہے پہلے کے بعد آنے والا، تو وہ پھر اس دنیا کے اندر اس جہان میں اللہ نے انسان سے پہلے مخلوق پیدا کر رکھی. فرشتے تھے، اللہ کی اور مخلوق جن تھے، وہ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے وہ موجود تھے. تو ان کی جانشینی تو انسان کر ہی سکتا ہے. اور پھر خاص طور پر کہا کہ اس زمین کے اندر میں اس کو بھیجنے والا ہوں، اس کے ذریعے اس سے وہ کام لینے والا ہوں جو ایک مثال اور نمونہ بن جائے. تو
سوال یہ بس اسی پر میں جو ہے وہ اتفاق کروں گا اور اسی کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی خلافت بمانے تعظیم ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. اب اللہ کا بندہ بندگی تو ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کی اولاد ہے. یعنی غلامی بندگی ہی کے معنی میں جو ہے وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اللہ کے ساتھ نسبت اس اعتبار سے کہ یہ بندہ اللہ میں سے نکلا ہے یہ تو کفر ہے. اس لیے اس کو کسی صورت کے اندر یہ جن لوگوں نے بھی اس طرح کا عقیدہ رکھا ہے اللہ نے ان کو کافر ہی قرار دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس معنی کے اندر انسان کو اللہ کا خلیفہ بنا کر اس کو جانشین کہا جائے کہ یہ اللہ کی جگہ پر آ گیا؟ خدا نہ خواستہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس جہان کا خالق اور مالک صرف اللہ رب العزت. حقیقی مطلق بادشاہی اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے. اور اس جہان کے خاتمے کے بعد بھی اگر کوئی بادشاہ رہے گا تو وہ اللہ رہے گا. اور پھر اللہ اپنی اس ملکیت اور بادشاہت کو ثابت کرتے ہوئے پوچھے گا کہ بھئی اور کوئی بادشاہ ہے تو لاؤ اور کسی کی بادشاہت اور حکومت ہے تو سامنے پیش کرو. یعنی پہلے بھی تھی اب بھی ہے اصل کے اندر وہی ہے اسی کا ہے سب کچھ. اب اس کے بعد اگر کوئی کسی ذمہ داری پر فائز کر دیا جائے ذمہ داری پر تو اس کو کہتے ہیں یہ فلاں کا خلیفہ ہے. یہ قرآن و سنت کی اصطلاح سے جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. ورنہ اللہ کی جانشینی اللہ کو معطل کر کے پھر اس کو اس کی جگہ پر لا کھڑا کرنا یہ اصولی اعتبار سے اللہ کی صفات کے لائق ہرگز نہیں. اس اعتبار سے اگر انسان کو اللہ کا خلیفہ کہا جائے کہ اللہ معطل ہو گیا ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے انسان ہی سب کچھ کرے گا تو یہ کفر ہے. یہ کوئی اعزاز والی بات نہیں ہے. تو یہ تشریف و تعظیم جسے میں کہہ رہا ہوں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اس انسان کے حوالے سے کہ اس کو جانشین اور خلیفہ کہا گیا. تو اس تعظیم تشریف کی وجہ سے یہ نام اور یہ خلافت اس کو عطا کی گئی ہے. اور یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ یہ ذمہ داری اب انسان کیسے پوری کرے گا. باقی اس خلافت کے حوالے سے انشاءاللہ وہ تو میں آپ کو کسی وقت عرض کروں گا کہ یہ خلافت کیا چیز ہے اور پھر یہ خلافت بعد میں بنی کیسے, یہ بعد میں کیسے بنی, اس کا معاملہ کیا ہوا اور یہ کس مفہوم میں ہے. یہاں قرآن و سنت سے جو بات معلوم ہوتی ہے سورہ زخرف کے اندر ایک آیت آتی ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے بعد تمہاری جگہ پر فرشتوں کو لے آتا جو خلیفہ بنتا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو اس کی انسان کی جگہ پر یعنی اگر یہ انسان نہ ہوتا اور اس انسان کی جگہ پر دوسروں کو لایا جاتا تو وہ فرشتے ہوتے. تو یہ بھی دراصل ان کی تعظیم ہے. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. تعظیم کے اعتبار سے ان کی عزت اور وقار کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نسبت کو اس اعتبار سے لینا کہ جس میں اللہ کی طرف نسبت کر کے اس کا نام ہونا ثابت ہوتا ہو یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے. اور جو لوگ اس طرح یہ معنی اور مفہوم دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. اس لیے اہل اسلام نے اس کی توضیح اور تشریح کر دی اور بتا دیا کہ بھئی یہ جو خلافت یہاں اس انسان کو عطا کی گئی اور نام رکھا گیا اس کا معنی اور مفہوم وہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے اس انسان کے حوالے سے دوسری جگہ پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کا ذکر کیا ہے جو دیگر مخلوقات پر اس کو حاصل ہے اور وہ فضیلت اس کا اعتبار ہے اس کی نفی نہیں ہے لیکن اس کے اس بات کے لیے اس کو اللہ ہی کا جانشین بنانا کوئی ضروری نہیں. اب وہ مقام اور مرتبہ جس کی وجہ سے یہ خلافت اس کو ملی ہے وہ کیا ہے کہ اس انسان کے ذمے ایسے کام لگائے گئے جو دراصل پہچان کرواتے تھے کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے اور اس جہان کو بنانے والا کون. یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت و پہچان کروانے والا اس اہم ذمہ داری کو نبھانے والا اگر کوئی ہے تو وہ انسان. اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے
یہ خلیفہ کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا ہے. یہ ہے صحیح مفہوم، یہ ہے وہ صحیح بات جو قرآن و سنت سے جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے. باقی یہ خلیفہ اور خلافت وہ خاص معنی کے اندر ہے. ایک کو کہتے ہیں عام معنی، عرفی معنی، ایک کو کہتے ہیں عملاً خلافت کا وقوع. تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ریاست عامہ جو دین دنیا کی بھلائی کے لیے قائم کی جاتی ہے اس کو خلافت کہتے ہیں، اور اس پر بطور ذمہ دار یا بطور سربراہ جو آدمی مقرر کیا جاتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. تو دراصل یہ وہی مقام اور مرتبہ ہے جو ارکان اسلام سے لے کر مسلمانوں کی ریاست اور حکومت کا سربراہ ہونے تک انسان کو عطا کیا گیا ہے. تو اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی اطاعت والی چیزیں ہیں، اللہ کی بات ماننے والی چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنے والا اگر کوئی شخص ہے اور جس کو یہ جو ہے وہ منصب دیا گیا ہے تو وہ یہ انسان ہے. اس انسان کی اس تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی آزمائش کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ کس طرح اس منصب کو جس پر اس کو فائز کیا گیا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونا یا اللہ کا خلیفہ اس انسان کو بنانا یہ کس مفہوم کے اندر ہے، بس اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے. باقی انشاءاللہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اصل کے اندر وہ خلیفہ اور خلفاء وہ خاص معنوں کے اندر، خاص اوقات کے اندر خلافت اسلامیہ، اسلامی اجتماعی نظم وہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل عرض کروں گا. اللہ رب العزت سمجھنے اور جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے. جس طرح بھی یہ چیز فکری اعتبار سے انسان کے اندر جو ہے وہ انحراف پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ حق پر قائم رکھے اور حق پر جو ہے وہی ہمارا خاتمہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.